بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضائے وضو کا صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ یہ میں ایک اور حدیث کے ترجمے کے ساتھ آیا ہوں اور یہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ریفرنس دے دوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 139 نمبر ریفرنس ہے، وضو کے بیان میں سے لی گئی ہے اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے ہے۔ ان کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضاء وضو کا صاف کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈیٹیل پہ، یہ کس طرح یہ حدیث کی ڈیٹیل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے تو جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں اتر گئے، مطلب وہاں پہ انہوں نے سٹے کر لیا، وہ قیام کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے یہ جو کہا کہ وضو خوب اچھی طرح نہیں کیا، مطلب کہ انہوں نے پہلے اعضاء وغیرہ پاک صاف کر لیے، ٹھیک ہے، وضو انہوں نے کر لیا، نارمل وضو کیا، ابھی نماز نہیں قائم کرنے لگے تھے تو صحابہ نے کہا جی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ مزدلفہ قریب ہی تھا عرفات سے، تب اتنا دور نہیں تھا اس وقت، یعنی کہ جب انہوں نے وضو کر لی، اور سفر میں ابھی قریب ہی ہوگا۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا۔ اب انہوں نے دوبارہ خوب اچھی طرح وضو کیا، یعنی کہ اب یہاں پہ وضو کی اہمیت اس طرح واضح کی جا رہی ہے کہ وضو جو ہے آپ دوبارہ کریں، اچھی طرح کریں وضو، اس میں کوئی یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے، وضو آپ کو اچھی طرح کرنا چاہیے، وہ تو ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جماعت انہوں نے کھڑی کی، اچھی طرح وضو کیا، دوبارہ اچھی طرح کیا، یعنی کہ ریفریش کر لیا وضو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، مطلب بٹھا دیا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں ویسے ہی ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اب بھی یہی ہے، سب سے کم نماز انہی نمازوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو اچھی طرح وضو کیا تھا وہ ایک ہی مقام پہ، یہ ڈیٹیل اس لیے بتائی گئی ہے کہ پہلے مغرب
کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر دوسری نماز میں بھی تقریباً پڑھتے سنتے وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہوئے ٹائم ہو گیا عشاء کا، تو وہ بھی باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں قائم کی۔ اب اس حدیث کو بتانے میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں جی کہ ہم ایک وضو سے بہت سی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے، جو ہمارے لیے بھی غلط ہے، جسمانی طور پر بھی غلط ہے، جو بہت سی بیماریاں آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے، خاص طور پہ آپ کے جو نظام ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، قدرتی نظام جو ہے، جو نظام ہضم ہے، اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور وضو کرنے کا تو بہت فائدہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اعضاء کو دھو لیں تو بہت اچھی بات ہے، نعمت ہے، اس کا ثواب ہے، بلیسنگ ہے، آپ کے اعضاء صاف ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، تو وضو جتنی دفعہ دوبارہ کریں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ریفریش بھی ہو جاتا ہے بندہ، اور اس سے کافی اعضاء آپ کے دھل جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر نماز میں تسبیح ضرور کریں، دعا ضرور کریں، استغفر اللہ کی تسبیح ضرور کریں، جن میں تو 1000 دفعہ پڑھنے کا کہا گیا، لیکن آپ جتنی دفعہ پڑھ لیں اتنا فائدہ ہے، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں، اور آگے بھی اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ۔ شکریہ، مہربانی۔